أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سن 1979 شان اولیاء کرام کے موضوع پر حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریڈ فورڈ انگلینڈ میں خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پھر وہی جائے تنگ و مردمہ بسیار، مجھے شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہے کہ اوپر نیچے مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے بعض واجب الاحترام دوست اور دینی بھائی باہر کھڑے ہیں یا انہیں کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں آ رہی۔ جس حد تک ہو سکے آپ نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کوئی خلل واقع نہ ہونے پائے اور اس پروگرام کی متانت اور سنجیدگی داغدار نہ ہو۔ دو تین روز پہلے جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو بریڈ فورڈ کے یہاں کے دوستوں نے اصرار فرمایا کہ میں آج کی سب کے لیے یہاں حاضری دوں۔ اس اصرار کے پس منظر میں کچھ ایسا اخلاص تھا یا کشش تھی کہ میں نے حامی بھر لی، حاضری کا وعدہ کر لیا، اور کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے وعدہ کے مطابق حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی اور آپ دوستوں سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کی خوشی حاصل ہو گئی۔
جن قرآنی آیات کا میں نے تمہید میں سہارا لیا ہے، ان میں حق و صداقت کی جدوجہد کرنے والی چند جیالے نوجوانوں پہ مشتمل ایک جماعت کا اللہ نے ذکر فرمایا، جنہوں نے اپنے دور میں اقتدار کے زیر سایہ صدیوں سے پلنے والی برائیوں کے خلاف جدوجہد کی، خون جگر سے سچائی کی جبین کو نکھار بخشا، جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر سوسائٹی سے ٹکر لی، سماج کی بگڑی ہوئی آنکھوں کا مقابلہ کیا، اتنا نثار کیا، اور ان کی یہ جدوجہد خدا کو اتنی پسند آئی کہ انہیں قرآن کے مقدس ورقوں پہ جگہ مل گئی۔ ان کے کردار کی تابانی قیامت تک قرآن کے ورقوں پہ چمکتی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کو ان نوجوانوں کے کردار کی تفصیل عرض کروں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کی شان نزول عرض کر دوں کہ یہ کیوں اور کن حالات میں نازل ہوں۔ ویسے بھی آج 27ویں کی شب ہے، پھر 1 سال کے بعد یہ رات ملے گی، اور ظاہر ہے کہ رات بھی بڑی قیمتی ہے، سفر بھی بہت طویل ہے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ 1 سال کے بعد زندگی اتنی بے ثبات اور بے وفا ہے کہ ایک لمحے کا اعتبار نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں، کتنا بھروسہ ہے تمہیں زندگیوں پر؟ غلام عرض کرتے ہیں، آقا رات کو جب سوتے ہیں تو صبح زندہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اللہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے 4 پہروں کی بات کر دی ہے نا، میرا تو یہ عالم ہے کہ جب دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو بائیں جانب سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اللہ عمر برفت تو آفتاب تموز، کیا کہا ہے بابا سعدی نے کہ عمر جو ہے وہ برف کی سل کی مانند ہے، تپتے ہوئے سورج کے سامنے جیسے برف کی سل رکھ دو کب تک چلے گی، پگھل کے رہ جائے گی نا۔ لیکن شیخ غرہ ہنوز چند گرم گرم خون کے قطروں نے جوان کا دماغ خراب کر دیا ہے کہ نہیں بابا ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے، لوگوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے، ہم تو تماشا ہی دیکھتے رہیں گے۔ تو عزیز دوستو، 1 سال کے بعد پھر یہ رات ملے گی۔ جو زندہ ہوں گے انہیں رات تو مل جائے گی، لیکن شاید آپ کو میں نہ مل سکوں اور مجھے آپ نہ مل سکے، تو آج ساری قضائیں ادا کروں انشاءاللہ۔ کچھ میرے دوست ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک عرصہ پہلے مجھ سے خط و کتابت کی، مجھے یہاں حاضری کا حکم دیا، لیکن پاکستان میں جماعتی اور تبلیغی مصروفیات میں میں اس قدر مشغول تھا کہ ان کے ارشاد کی تعمیل نہ کر سکا، میں اس قدر مشغول تھا کہ ان کے ارشاد کی تعمیل نہ کر سکا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا قدوس مجھے توفیق دے اور آپ کی توقعات پر مجھے پورا اترنے کا اہل بنائے، آمین۔ یہودیوں کی سازش پر مشرکین کا ایک وقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، سازشیں ہوتی تھی، مخصوص
منصوبے بنتے تھے. چونکہ محمدی موقف دن بدن جیت رہا تھا، رحمت للعالمین کا پروگرام دن بدن بلند و بالا ہو رہا تھا. حاسدین روسیہ ہوتے چلے جا رہے تھے. آئے دن سازش بنتی تھی، آئے دن منصوبے بنتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنایا جائے، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جائے. لیکن وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے؟ بے شک وہ اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے تھے. ادھر عرش والے نے بھی فیصلہ کر رکھا تھا کہ واللہ متم نورہ، میں اپنے پیغمبر کے پروگرام کو تکمیل تک لے جاؤں گا. تو حلقہ اعداء میں تیار ہونے والی سازشوں میں سے یہ ایک سازش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے جائیں جو تاریخ کے پس منظر میں بڑے پیچیدہ اور نظریاتی قسم کے سوال ہیں. ان کا خیال تھا کہ ان کا جواب یتیم مکہ سے نہیں بن پڑے گا، وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے الیاذ باللہ، اور ہم جیت جائیں گے. اس پلان کے تحت مشرکین کا وفد آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا کہ فرمائیے جناب یہ سکندر ذوالقرنین کون تھا؟ اگر عرش بری سے آپ کا رابطہ صحیح ہے تو ہمیں بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاسدین اور اپنے بدخواہوں کی باتوں کو شریفانہ توجہ اور کامل التفات کے ساتھ سماعت فرمائے. ان کے سوال سننے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، کل آنا تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. اب ہر صاحب عقل اور صاحب شعور مسلمان کے ذہن میں یہ بات بغیر کسی دقت اور اضطراب کے آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا وعدہ اس لیے فرمایا، ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پیغمبر نے کل کا وعدہ اس لیے فرمایا کہ مرکز سے اطلاع آ جائے گی، وہی کے ذریعے مجھے ان سوالوں کا جواب پہنچا دیا جائے گا تو میں انہیں دے دوں. اگر نبی وحی کا محتاج نہ ہوتا، اگر پیغمبر مرکز کی اطلاع کا محتاج نہ ہوتا اور بقول بات ظاہروں کے خود علام الغیوب اور عالم ماکان وما یکون ہوتا اور ان سوالوں کا جواب بھی نبی کے پاس موجود ہوتا تو کل کے وعدہ کرنے کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آج ہی نقد جواب دے دے. اب ادھر تو یہ ہوا کہ عرش بری سے اطلاع جائے گی تو میں انہیں جواب دے دوں، اور ادھر عرش بری پر یہ محسوس کیا گیا کہ میرے نبی نے ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کل کا وعدہ تو کیا ہے لیکن مجھے یاد کیے اور میرا نام لیے بغیر کیا ہے. یہ کہا ہے نا کہ کل میں جواب دوں گا، یہ تو نہیں کہا نا کہ اگر میرے خدا نے چاہا تو جواب دوں گا. رب کائنات نے اپنے پیغمبر کے لب و لہجہ میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے چند دنوں کے لیے وہی نہ کرنے کا فیصلہ کر اللہ. بریڈ فورڈ کے مسلمانوں اب کل آ گئی اور کال نہ ملی، رابطہ قائم نہ ہوا. دشمن
چلی آوے. اب میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ جو پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و نگاہ پر جو کیفیت تھی اس کی ترجمانی کریں. آنکھوں سے بھری ہوئی آنکھیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کا وعدہ فرما لیا، وہ بھی گزر گیا. تیسرے دن کے لیے وعدہ کیا، وہ بھی گزر گیا. چوتھا دن بھی گزرا، پانچواں بھی گزرا، چھٹا بھی گزرا، ہفتوں تک نوبت آئی. اور دشمن اسی انتظار میں. دنیا کفر کے چودھری نے اس انسان نما درندے ابو جہل نے معاشرے کے ہر زاویے پر مورچے لگا لیے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اندازی شروع کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ ان محمدن قد ودع ربہ. بس یاری ٹوٹ گئی، رابطہ ٹوٹ گئی. ہم نہ کہتے تھے. اب دیکھ لو اتنے دن ہو گئے ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں بن پڑا. ان محمدن قد ودع ربہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تانے سن کر گھائل ہوئے اور دھڑکتے دل برستی آنکھوں سے بے نیاز معبود کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آنسو کی روانی میں عرض کرتے ہیں، میرے معبود سب کچھ سہ سکتا ہوں، میرے راستے میں کانٹے دکھا دیتے ہیں، تو دیکھتا ہے کہ سہ لیتا ہوں. مجھ پہ اوجری پھیرتے ہیں، برداشت کر لیتا ہوں. انہی سے نوجوان لڑکے میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالتے ہیں، برداشت کر لیتا ہوں. ان کی سنگ دل عورتیں مجھ پہ کوڑا پھینکتی ہیں، برداشت کر لیتا ہوں. لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھے تانا دیا جائے کہ تو بھی مجھ سے روٹ گئے. اللہ اللہ. اب بیڈ فورڈ کے مسلمانوں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، علماء نے آپ کو بتایا ہوگا کہ خدا کے حضور بہنے والے آنسو کسی کے رائے گاہ نہیں جاتے. کسی کے جو خالصتاً اللہ کے لیے بہیں، اس ایک ایک آنسو کی اتنی قیمت پڑتی ہے کہ دنیا کا کوئی ہیرا بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. جب کسی کے آنسو رائے گاہ نہیں جاتے تو فخر رسول مولائے کل دانائے سبل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کیسے رائے گاہ جاتے، ان کی کیسے قیمت نہ پڑتی. خدا نے جب اپنے محبوب کو اپنے در سے اشک بار پایا تو تین باتیں ہوئی خدا کی طرف سے. اتنی نہیں پوچھوں، پھر یہ دعوت نہیں ہوگا. تین باتیں ہوئی ہیں خدا کی طرف سے. پہلی بات تو خدا نے یہ کی کہ اپنے محبوب کو تسلی دی، دل جوئی کی، حوصلہ افزائی فرمائی، اطمینان دلایا. اور میرے الفاظ میں میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے رحمت کے پلو سے خدا نے اپنے محبوب کے آنسو پوچھ دی. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہوئی کہ خدا نے آفاقی دستور کے ضابطوں سے اپنے نبی کو آگاہ کیا یا یاد دہانی کرے. اور تیسرے نمبر پر تینوں سوالوں کا جواب وحی کے نور سے حل کر دیا. اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو تسلی کیسے دی، آنسو کیسے پوچھے. دشمن کہہ رہا تھا نا کہ قد ودع ربہ، خدا نے ساتھ چھوڑ دیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. رب کائنات نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. وہی الفاظ دہرائے جو دشمن کہہ رہا. یہ کہنے سے پہلے خدا نے قسمیں کھائی، فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. میرے محبوب، مجھے اندھیروں کا پردہ چاک کرنے والے سورج کی جوانی کی قسم، تاریکیوں کو شکست پاس دینے والی سورج کی تابناک کرنوں کی قسم، اور کائنات کو اپنے سناٹے کی آغوش میں لے لینے والی رات کی ہمگیر سیاہی کی قسم.
واللیل اذا سجا. اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عاشقانہ تعبیر بھی سنتے جائیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے جمال جہاں آرا کی قسم، تیرے رخسار انور سے پھوٹتی ہوئی ان تابانیوں کی قسم جن کے سامنے چاند اور سورج بھی سوالی نظر آتے ہیں، اور تیری بکھری ہوئی زلفوں کی اس سیاہی کی قسم جس کے سامنے راتیں بھی دامن پھیلائے ہوئے منگتا نظر آتی ہیں. ماں ودا کا ابو کا وما کلا، میرے پیغمبر بھلا تیرا اور میرا تعلق کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا پتا اس بے وقوف کو، اس بے وقوف کو کیا پتا جو تیرے حسد میں اندھا ہو گیا، جو تیری عزت کو دیکھ کر حواس کھو بیٹھا. ساری دنیا کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، شاگرد اور استاد کے تعلقات میں فرق آ سکتا ہے، رعایا اور حاکم کے تعلق میں نکاحت پیدا ہو سکتی ہے، بھائیوں کی اخوت میں فرق آ سکتا ہے، باپ اور بیٹے کے تعلق میں عدالت پیدا ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب مجھے فطرت کی سچائیوں کی قسم، تیرے جمال جہاں کی قسم کہ تیرا اور میرا تعلق کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. اللہ اکبر. اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ بھی سن لیجیے میرے پیغمبر، یہ جتنی سازشیں کر سکتے ہیں کر لیں، یہ جتنے منصوبے بنا سکتے ہیں بنا لیں، ان کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لیں، لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میرے تقدیر کے قلم نے آپ کی جیت لکھ دی ہے، ان کی شکست لکھ دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، انجام آپ کے حق میں جائے گا، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، یہ پیغمبر زمین ہو کر گمنام ہو جائیں گے، لیکن میری وحدانیت اور تیری نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسلی دی جا رہی ہے نا، آنسو پوچھے جا رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ابھی تو تیرے ہاتھ دین کے مقدر میں اور جنہ لکھا ہے، ان بد نصیبوں کے نصیبے میں اور روسیائی لکھی ہے، اس لیے کہ میں نے تو ابھی تیرا دامن اپنے لطف و کرم سے بھرنا ہے، میں نے تو تجھے راضی کرنا ہے میرے محبوب. میں دیتا رہوں گا، تو لیتا رہے گا، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، تجھ سے بہتر لینے والا کوئی نہیں، میرے دینے میں کمی نہیں، تیرے مانگنے میں کمی نہیں، میں دینے سے نہیں تھکوں گا، تو لینے سے نہیں تھکے گا. یہ جلتے رہیں، ان کے مقدر میں جلنا لکھا ہے، میں آپ کو کیسے تنہا چھوڑ دوں میرے محبوب. میں نے تو دنیا میں آنے سے پہلے تجھ سے بات کا سایہ بھی لے لیا، بچپن میں مادری محبت کا سایہ بھی لے لیا، ممتا کا دامن بھی تجھ سے چھین لیا. دنیا میں لاوارث بھیج کر اگر میں بھی تجھے تنہا چھوڑ دوں تو پھر تیرا وارث کون رہے گا؟ میں بچپن میں بھی تیرا وارث، اب بھی تیرا وارث. دنیا ساری تیرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے لیکن میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑنے والا میرے محبوب. سبحان اللہ. اب خیال ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ادھر تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور بالکل صحیح ہو رہی ہیں، اور ادھر اتنے دن ہو گئے وہی نہیں ہوئی. میں نے تو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک دن کا وعدہ کیا تھا، ایک دن کا، اب اتنے دن ہو گئے مجھے دشمنوں کی طرف سے تانے دیے گئے. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر جو پہلے باتیں ہو رہی تھی وہ پیار کی تھی، اور اب جو خیال آیا ہے وہ ضابطے اور دستور کا. پیار اپنی جگہ، لیکن ضابطہ تو بہرحال ضابطہ ہوا کرتا ہے. پیار تو اتنا ہے مجھے آپ سے میرے پیغمبر کہ میں نے آپ کو کائنات انسانی کا خلاصہ بنا دیا. اگر آدمیت دودھ ہے تو میں نے آپ کو اس کا مکھن بنا دیا، سارے نبیوں کا امام بنا دیا. میرے محبوب پیار تو اتنا ہے مجھے کہ آسمان کی بلندی کیا ہے، تیرا اٹھنا ہی تو ہے، زمین کی وسعتیں کیا ہے، تیرا بیٹھنا ہی تو ہے، یہ سر سر کی چوٹی کیا ہے، تیرا جلال میں آنا ہی تو ہے، یہ سبا کی لطافتیں کیا ہے، تیری سبک خرانی ہی تو ہے، یہ گلشنوں کی مہک کیا ہے،
تیرا پسینہ ہی تو ہے. میرے پیغمبر یہ ستاروں کی چمک کیا ہے؟ تیرا مسکرا دینا ہی تو ہے. یہ جنت کا مچلنا کیا ہے؟ تیرا خوش ہو جانا ہی تو ہے. جہنم کا ابلنا کیا ہے؟ تیرا غصے میں ہو جانا ہی تو ہے. میرے محبوب میں نے پیارا تو مجھے اتنا کہ اگر تیرے چہرے سے نقاب اٹھ جائے تو میں بس دعا کہنے لگتا ہوں. تیری زلفیں بکھر جائے تو وہ لیلا سجا سے من کر دیتا ہوں. تو چادر اوڑھ کے آ جائے تو یا ایھا المدثر کہتا ہوں. تو کملی پہن کے آ جائے تو یا ایھا المزمل کہتا ہوں. پیارا تو مجھے اتنا کہ تو ہاں کہہ دے تو حلال ہو جائے, تو نہیں کہہ دے تو حرام ہو جائے. لیکن رابطہ تو بہرحال رابطہ ہوتا ہے. آپ نے جب ان سے وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دوں گا, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں جواب دوں گا, بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر میرے خدا نے چاہا تو جواب دوں گا. اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے یہ فرش والے نہیں جانتے, عرش والا جانتا ہے. اللہ. اب بریڈ فورڈ کے مسلمانوں, آج ذرا خدا کے لیے میری باتیں سچے مسلمان کی حیثیت سے سننا. قرآن کو دل و نگاہ میں بسا لو. آج چھوڑ دو ٹوٹ کے, چھوڑ دو سیف الملوک کے ترانے, آج بالکل نظر انداز کر دو, ریجیکٹ کر دو کسی اجڑے ہوئے شاعر کے فسانے اور بدبودار مصرے. آج خدا کے لیے میرے ساتھ اللہ کے قرآن میں ڈوب جاؤ انشاءاللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے وعدہ کر رہے تھے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب کر دوں گا, تو دل میں یہی بات تھی نا کہ خدا کی طرف سے جواب آ جائے گا تو میں انہیں دوں گا. یہی بات تھی نا. بالکل. صرف زبان پر یہ لفظ نہیں آئے, دل میں تو یہی روح کار فرما تھی کہ اللہ سے جواب آئے گا تو میں انہیں دے دوں گا. لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ میرے پیغمبر کی زبان پہ بھی یہ جملے آئے کہ اگر خدا نے چاہا تو جواب دوں گا, تاکہ مشرکین کو بھی پتہ چل جائے کہ کل کی باتیں بتانا پیغمبر کا کام نہیں, خدا کا کام ہے. اب ضابطہ بتا دیا رب کائنات نے کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. آج کے بعد جب کبھی کسی آنے والی کل سے متعلق کوئی آپ وعدہ کریں تو یہ نہ کہا کیجیے کہ میں کروں گا یا میں کہوں گا, بلکہ یوں کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا. اللہ اس لیے آنے والی کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ. قرآن پاک نے ایک مقام پر پانچ دعوے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 دعوے کیے ہیں قرآن پاک. پہلا دعویٰ کیا قرآن پاک نے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کب آئے گی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. اللہ نے بعض نشانیاں اور علامتیں تو اپنے نبی کی زبان اقدس پہ ظاہر کر دی, لیکن وہ گھڑی, وہ خاص لمحہ جس میں کایا پلٹ ہو جانی ہے, قیامت واقع ہونی ہے, خدا نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا. ولیوں کو بھی, سائنسدانوں کو بھی, عالموں کو بھی, نبیوں کو بھی. زور سے کہہ دو. اس لیے کہلا رہا ہوں کہ قبر میں یہی کام آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ کو مرنا پڑ گیا تو یہی جملے کام آئیں گے. دوسرا دعویٰ کیا قرآن پاک نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, نہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. دوسرا دعویٰ کیا قرآن پاک نے کہ بارش کب آئے گی, کہاں آئے گی, کتنی آئے گی, یہ بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. آسمان سے زمین پر آنے والی ایک ایک بوند کا خدا ہی کو علم ہوتا ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. عالم بھی نہیں جانتا, ان پڑھ بھی نہیں جانتا, ولی بھی نہیں جانتے, نہیں جانتے, آگے سے سب زندہ دار بھی نہیں جانتے, نہیں جانتے.
تے سائنسدانوں نوں انہاں بے وقوفاں محکمہ موسمیات والے نہیں پتہ ککھ دل لگ گیا جو نہ لگا تو پھر ماشاء اللہ. اور ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ جب یہ کہیں موسم خوش رہے گا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور جب یہ کہیں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے بڑھیں گے تو کچھ نہیں. ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے. ایک کارٹون چھپا اخبار میں، یاد ہے مجھے، ایک صاحب گردن تک پانی میں ڈوبے ہوئے جا رہے تھے، گلی میں تھما تھم نہیں برس رہا تھا. تو اسی گلی کے ایک مکان کے اوپر والے حصے پر سے کسی آدمی نے نیچے دیکھا ونڈو سے، تو انسانی سر پانی پہ یوں تیرتا ہوا نظر آیا جیسے فٹ بال جا رہا ہو. اس نے اوپر سے پوچھا ہوا یوں کون صاحب ہے؟ حضرت نے بتایا آئی ایم نیوز ریڈر، اناؤنسر، ریڈیو پر خبریں نشر کرنے گیا تھا کہ آج موسم خشک رہے گا. خشک رہے گا، اور اگر گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہوتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا. یہ تو خشکی کے جلوے ہیں نا. سائنسدانوں کو بھی پتا نہیں، اور یہ رات انبیاء بھی نہیں جانتے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، عقیدے کی بات کر رہا ہوں. قرآن پاک کا کوئی بھی آپ ترجمے والا قرآن پاک اٹھا لیں اور اس کا یہ ترجمہ دیکھیں. وہ ترجمہ چاہے مولانا اشرف علی تھانوی کا ہو، وہ ترجمہ چاہے شاہ عبد القادر کا ہو، وہ ترجمہ کسی کا بھی ہو، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے نیچے یہی لکھا ہوگا کہ بارش کب آئے گی خدا کے سوا کوئی نہیں. بے شک یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ جب چاہے تو اٹھتے ہوئے آنسو کی لاج رکھ. یہ ایمان ہے ہمارا، اور اس نے لاج رکھی بھی. بے شک جمعے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں مسجد میں. اب سماج جل اٹھی ہے تو پروانے بھی آ گئے، چاند بھی موجود ہے، ستارے بھی، آقا بھی تشریف فرما ہے، اردادی دو غلام بھی آئے ہوئے ہیں، کمانڈنگ چیف بھی موجود ہے، سپاہی بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تشریف فرما ہے. سامنے سے ایک صحابی نے اٹھ کر عرض کیا آقا خشک ساری ہے، مویشیوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں، فصلیں خشک ہونے کو آ نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے نہ رب کائنات باران رحمت عطا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم انزل علینا الغیث برحمتک وفضلک. میرے معبود مدینے والے تجھ سے باران رحمت مانگتے ہیں، ان کی دعا قبول فرما. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ادھر حکم ہو گیا میکائیل کو، وہ باد و باران کا انچارج جزاک اللہ، حکم ہو گیا میکائیل کو کہ جلدی پہنچ، بادلوں کے پانی سے بھرپور قافلے لے کر مدینے کے آسمان پہ پہنچ. اور ہاں ذرا جلدی، آج میرے محبوب نے بارش مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائے کہ بارش کی بوندیں پہلے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ابھی دعا جاری تھی آقا جی، دعا جاری تھی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ آسمان سے موتی برسنا شروع ہو گئے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی اطلاع کے، نہ گرج نہ آندھی نہ طوفان، بس موتی برسنا شروع ہو گئے. اور مسجد نبوی کی چھت سے بارش کی بوندیں ٹپک ٹپک کر اپنا تعبیر کر میرا نذرانہ اب اٹھتا ہے. منہ مگیا نذرانہ میرا میرے کون جم پڑی تھی. یہ صاحب کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں لکھ دوں بیٹا اور پیدا ہو بیٹی، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. خدا کو تو وہی کرنا پڑتا ہے جو ہم لکھ کے دیتے ہیں. کہتا تعویذ دکھا، تعویذ کھول کر دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، غلطی ہو گئی. تجھ سے پہلے میرا ایک اور مرید آیا ہوا تھا، اس نے کہا تھا بیٹے تو بہت ہو گئے، اب ایک بیٹی بھی ہونی چاہیے، تو اس نے نذرانہ تجھ سے زیادہ دیا. میں نے اس کے خیال میں لکھ دیا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی، اور چکر باز نے لکھا اس طرح نا
لڑکا لکھ کے پھر لڑکی لکھ کے درمیان اس منہ لکھنا لڑکا نہ لڑکی. مطلب یہ کہ اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو میں کہوں گا میں نے لکھا ہی نہیں تھا کہ لڑکا نہ لڑکی نہ آیا نہیں. اب جب لڑکی کا پیدا ہوئی تو نہ ادھر گر گیا. میں نے لکھا ہی نہیں تھا بابا لڑکا نہ لڑکی. اور اگر نہ لڑکا ہوتا نہ لڑکی ہوتی کوئی اور بڑا پیدا ہوتی کوئی دوسرا بڑا تو کہتی میں نے لکھا ہی نہیں تھا لڑکا نہ لڑکی. میرا چکر میرا بریڈ توڑ کے مسلمان اللہ. عقیدے کی بات اور پکی بات یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں. یہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے. یہاں بری میں یہ شاہ ناتا سبحان اللہ. وہ یہاں بری میں یہ شاہ وہی جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اور جو ہم ناتا جسے چاہتا ہے دونوں دیتے عطا کرتا ہے وہ جالو میں شاہ وقیما. اور نہیں چاہتا تو نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے. دینے پہ آ جاتا تو غریبوں کا دامن اولاد کے ہی اسے بھر دیتا ہے. کتنے بیٹے دیتا ہے کہ پلیٹ میں نہیں سما سکتے. کچھ باپ کے بستر پر کچھ کاربن کے اوپر کچھ گیلری میں کہ یہ مل کا مزدور ہے یا جن ہے. ابھی دوستوں دینے پر آ جائے تو غریب کا دامن بچوں کے ہیرو سے بھر دے اور بے ریاضی پہ آ جائے تو بڑے بڑے لینڈار اور گدی نشینوں کو ایک بھی نہ دے. کوئی لنگڑا لولا بھی نہ دے. کراچی میں جلسہ ختم ہوا دوست بیٹھے تھے. ایک صاحب آ کے میرے میزبانوں سے کہنے لگا میں نے شاہ صاحب سے لڑکی میں بات کرنی ہے ذرا اب کیجیے کہ 2-4 منٹ میری بات. مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں آپ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. میں اس پر چلا گیا اسے بلا لیا پر جو ہی علیحدہ ہوئے ٹھم اس کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. کہنے لگا مولانا میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں سنبھال نہیں. پلاسٹک کے میرے کارخانے ہیں صرف مل میں میرا حصہ ہے. بے پناہ دولت ہے. مجھے نہیں پتا بینک بیلنس کتنا ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں آج اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے کسی اجتماع میں جب میں یاد آ جاؤں تو دعا کر لیجیے گا کہ میری یہ ساری دولت خدا کسی کنگال اور مفلس کو دے دے اور اس کنگال اور مفلس کے مقدر میں خدا نے جو بیٹی یا بیٹا لکھا ہو وہ مجھے دے. اللہ اللہ. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا. یہ تیسرا دعویٰ کیا قرآن پاک نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اب 4 نمبر پر قرآن پاک نے بتایا مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں سے کل کیا ہونے والا ہے. کوئی نہیں جانتا. امیر بھی نہیں جانتا فقیر بھی حاکم بھی نہیں جانتا رعایا بھی عالم بھی نہیں جانتا ان پڑھ بھی ولی بھی نہیں جانتا نبی بھی. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا. 5واں دعویٰ کیا قرآن پاک نے ما تدری نفس بأي أرض تموت. موت کہاں آئے گی کب آئے گی یہ بھی کسی کو معلوم نہیں. نوجوان بیٹا اپنے بیمار باپ کی خبر لے کے گھر جا رہا ہے. خبر یہ لے کے جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لاعلاج کر دیا انہوں نے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے اس کو گھر لے جاؤ. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا. یہ تیسرا دعویٰ کیا قرآن پاک نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اب 4 نمبر پر قرآن پاک نے بتایا مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں سے کل کیا ہونے والا ہے. کوئی نہیں جانتا. امیر بھی نہیں جانتا فقیر بھی
حاکم بھی نہیں جانتا، رعایا بھی، عارف بھی نہیں جانتا، ان پڑھ بھی، ولی بھی نہیں جانتا، نبی بھی، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا۔ پانچواں دعویٰ کیا قرآن پاک میں، ما تدری نفس بأي أرض تموت، موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ نوجوان بیٹا اپنے بیمار باپ کی خبر لے کے گھر جا رہا ہے، خبر یہ لے کے جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لاجواب کر دیا انہوں نے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، اس کو گھر لے جاؤ تاکہ اپنے عزیزوں اقربات میں اس کو موت آئے، ان سے کوئی باتیں کر لے جائے۔ اپنے باپ کی موت کی خبر لے کے آنے والا جوان راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی رخصتی ہو جاتی ہے اور بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو جاتا ہوا دیکھ، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب اور کس عنوان سے آئے۔ یہ 5 دعوے قرآن پاک نے ایک ہی مقام پر کی، اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دی، قرآن ضابطوں سے آگاہی بھی فرمائی، اور اب اللہ پاک نے تینوں سوالوں کا جواب وحی کے روح سے حاصل کیا۔ فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، میرے پیغمبر آپ سے یہ ذوالقرنین سے متعلق سوال کرتے ہیں، قل فرما دیجیے ہیں سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا۔ ذوالقرنین کو ہم نے پورے روئے زمین پر سلطنت عطا کی، پورے ارض پر 4 ایسے انسان ہیں خدا نے جن کو پوری سرزمین پر دھرتی پر حکومت بخشی، مشرق و مغرب میں، جنوب و شمال میں 4 انسان ایسے ہیں، اور ان 4 میں سے ایک ذوالقرنین۔ دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الروح، آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، جواب دیجیے قل الروح من امر ربی، یہ بتائیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، روح میرے اللہ کا امر ہے۔ جسم خاکی ہے، روح آفاقی، جسم کا تعلق مٹی سے، روح کا تعلق آسمان سے، آفاق سے۔ خدا نے جسم کو خاک سے بنایا، من صلصال کالفخار، اور روح کے مطابق فرمایا کہ یہ میرا اپنا امر ہے، اس کو نسبت دی ہے خدا نے اپنی طرف، اور جسم کی تخلیق خدا نے فرمائی ہے کھلکتی ہوئی مٹی سے۔ جب جسم بنایا مٹی سے گیا ہے تو اس کے تقاضے اور مطالبات بھی سارے کے سارے حق، اس میں کوئی شک نہیں کہ روح اور جسم جب دونوں مل جائے تو انسان بنتا، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ رہے تو پھر انسان نہیں رہتا۔ روح کے بغیر جسم لاش، اور جسم کے بغیر روح نظر نہ آنے والی حقیقت ہے، حقیقت مگر مادی نقطۂ نظر سے نظر نہیں آتی ہے، جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر انسان بنتا ہے۔ لیکن جسم کی تخلیق جب مٹی سے ہوئی ہے تو یہ رہتا ہے مٹی کے مکانوں میں، یہ پہنتا ہے مٹی کا لباس، وہ ریشم کا ہو، وہ کاٹن کا ہو، یا اس دور کا پلاسٹک کا ہو، لباس جس قسم کا بھی ہو، کھدر کا ہو، ہے خاکی، اس کا تعلق خاک۔ یہ سوال ہوتا ہے تو مرکب خاکی، اسے پیاس لگے تو مشروب خاکی، اسے بھوک ہو تو غذا خاکی، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو لیکن بہرحال اس کا تعلق خاک سے ہوگا۔ اور جب یہ لائف پیریڈ پورا کر لیتا ہے تو پھر یہ واپس بھی خاک میں چلا جاتا ہے زندگی گزار۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، جسم مٹی میں چلا جاتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ روح پرواز کر گئی، یا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ہم روح کو دفن کرنے گئے تھے؟ جسم دفن ہو جاتا ہے اور روح کل شیء یرجع الی اصلہ۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح جسم کے تقاضے اور دماغ سارے کے سارے خاکی ہیں، چونکہ روح کا تعلق آفاق سے ہے، اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے تو اس کے مطالبے بھی سب کے سب آفاقی۔ جس طرح غذا کے بغیر روح جسم زندہ نہیں رہ سکتی،
اسی طرح اللہ کے ذکر کے بغیر روح بھی زندہ نہیں رہ سکتی. غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، خدا کا ذکر نہ ہو تو روح کمزور ہو جایا کرتی. آپ انتہائی آرام دہ مکان بنوا لیجیے، اس میں گرمیوں کے لیے ایئر کنڈیشنر، سردیوں کے لیے ہیٹر، آپ اس میں دنیا کی ہر سہولت مہیا کر لیجیے، نئے ماڈل کی کاروں میں جھومیے، بیلنس بے شمار بنا لیجیے، لیکن ان تمام چیزوں سے یاقوتیاں کھائیے، آپ کا جسم موٹا ہوگا، آپ کی روح کو سکون نہیں پہنچے گا. دنیا کی دولت کی زراثیم کی فراوانی سے جسم تازہ ہوگا، روح کو اطمینان نہیں ہوگا، اس لیے کہ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اس لیے اگر جسم کو تر و تازہ رکھنا ہے تو اچھی غذا دیجیے، اسے بھی بھوکا نہ ماریے، لیکن روح کی زندگی کے لیے اس کی یاد بھی کرتے رہا کیجیے. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو وقت گزرتا جاتا ہے آپ صبح سحری کے بعد کیفیت دیکھا کیجیے. 10 بجے کیفیت اور ہوتی ہے، 1 بجے روح کی کیفیت اور ہوتی ہے، پھر 4 بجے روح کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر 7 بجے کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، 8 بجتے ہیں تو روح کی کیفیت کچھ، جسم نقاہت محسوس کرتا ہے اور روح تر و تازہ ہوتی چلی جاتی ہے. خدا کی قسم میں اپنی بات بتاؤں، صبح سویرے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اتنی طبیعت کو سرور نہیں ملتا جتنا افطاری کے قریب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے مرکز کی طرف لپک رہے. میرے عزیز دوستو، راجنڈ کے تبلیغی اجتماع میں تبلیغی مرکز میں ایک نو مسلم ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا، جرمنی سے تعلق تھا اس کا. وہ بتانے لگا کہ ایک دن میرے دواخانے میں 8-9 آدمی آئے ایسی درویش سے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ اچھے خاصے مریض آ رہے. ڈاکٹر تو ہر آنے والے کو بیمار سمجھتا ہے نہیں، بڑا خوش ہوا کہ اچھے خاصے مریض آ گئے. یہ اگر جا کے بیٹھے وہ جب مریض سے باہر ہو کر پوچھنے لگا آپ کو کیا کیا تکلیف ہے، یہ مجاہدین کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بحمدللہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہم آپ کی بیماری کا علاج کرنا ہے، ہم آپ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ کہنے لگا میں تو بیمار نہیں ہوں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بالکل صحت مند ہوں، توانا ہوں. تبلیغی مجاہدین فرمانے لگے کہ جسم تو آپ کا بالکل صحت مند ہے، آپ کی روح بیمار ہے اور ہم اسی کا علاج کرنے آئے. وہ بتا رہا تھا کہ میں نے پوچھا آپ میری روح کی بیماری کے لیے کون سا علاج لائے ہیں، کون سا فارمولا لائے ہیں. سوچ رہا تھا ٹیبلٹ بتائیں گے، کیپسول بتائیں گے، انجیکشن بتائیں گے یا مکسچر بتائیں گے، ابھی کوئی آپریشن لائے ہیں. کیا فارمولا ہے آپ کے پاس میری روح کی علاج کا؟ تبلیغی دوست فرمانے لگے انسانی روح کی بیماریوں کے لیے آج سے 1400 سال پہلے بین الاقوامی سرجن، انسانی بیماریوں کے بین الاقوامی سرجن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولا بتایا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جب یہ پڑھ لو گے تو تمہاری روح صحت مند ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم میرا مذاق کرنے آئے ہو، یہ بات تو نصیب میں سے ہوتی ہے، بعد میں دیکھیں گے. پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی. یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میرا پرسنل پرابلم ہے کہ اچھی غذا کھا کے سوتا ہوں، عیسائی کا لحم خنزیر فرائی کر کے سوتا ہوں، کھا بستر میرا آرام سے، کمرہ میرا ہیٹر میں گرم ہوتا ہے یا ایئر کنڈیشنر سے ٹھنڈا رہتا ہے. میں بٹن دباؤں تو تجربہ نہ کر بھاگ آتے ہیں. مجھے زندگی کی ساری سہولتیں آتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہے میرے پاس، لیکن رات کو جب بستر پہ جاتا ہوں تو لوٹتا رہتا ہوں کہ ہر ایک تارے بستر صورت خار مغیلہ ہوتا ہے. خواب اور گولیاں کھا کر مجھے نیند آتی ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ایسا کیوں ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. تبلیغی جماعت کے مجاہدوں کے پاس کسی کے پاس قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ تھا انگلش ٹرانسلیشن والا، اس نے جلدی سے قرآن پاک نکالا جیب سے اور کھول کے رکھا. قرآن پاک پکار رہا تھا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.
संभाला, उसे बड़ी चाहतों से इकट्ठा किया और डरनी चीज समझकर अपने सीने से लगाए रखा। उसने ये सोचा कि हमेशा मेरे साथ रहेगी, मारा गया वो इंसान। उसने अपने लिए गलत रफीक चुना, ये हमेशा साथ देने वाली शय नहीं है, आज किसी के पास तो कल। आपके हाथ में जो नोट होता है ना पुराना और बोसीदा का, जरा उससे पूछा कीजिए कि कितने हाथों से लेके आए, कहाँ से होके आए हो। अब पुराने पाक का उन्होंने एक दूसरा हिस्सा निकाल के रखा, एक और सूरत पुकार रही थी, अल्हाकुम तकासुर, दौलत जमा करने की हवस में इंसान तुझे मार डाला। अल्हाकुम तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, दौलत जमा करने की हवस में तुझे हलाक कर दिया, यहाँ तक कि कब्र की दीवारों से जा टकराएगा। हजारों है तो लाखों की हवस, लाखों है तो करोड़ों की हवस, करोड़ों है तो अरबों की हवस। अरबों मिल जाए तो अब जमीन पे रहने को जी नहीं चाहता, चांद पे जाना चाहता। तस्कीन तो होनी ही नहीं ना। इंसान ये समझता है कि दौलत के अंबार लगाकर मुतमईन हो जाएगा, बैलेंस से उसको सुकून दिल हासिल हो जाएगा। लेकिन कुरान ने कहा ये तेरी भूल है, ये फरेब नफ्स है जिसमें तू मुब्तला है। अब तीसरी जगह उन्होंने कुरान पाक की खोल के रखी। कुरान पाक ने इत्मीनान कल्ब के लिए जरिया बताया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इत्मीनान कल्ब के लिए दौलत के अखबार लगाना जरूरी नहीं, जिक्र याद जरूरी है। उसको याद करोगे तो दिल मुतमईन हो जाए। बस कहता है मैंने कुरान का ये फार्मूला पढ़ा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि यही सच्चाई है और यही इंसानी फितरत के मुताबिक है। कहता है उसी दिन से अल्लाह के राह के गुलामों की सफ में आ खड़ा हुआ हूं। पहले कौन पढ़ाई करके खा के सोता था तो नींद नहीं आती थी, अब तो लीगी मरकज में आलू का शोरबा पी के सोता हूँ, आधे आधे शेर के आलू। कहता है शोरबा आलू का पी के सोता हूँ, घोड़े बेच के सोता हूँ। सुख ताज्जुब के लिए मुझे आगे घिझोड़ के जलाते हैं कि उठो मिस्टर, अब अल्लाह को भी याद करते हैं। तो हम दुआ करें न करें इन मुजाहिदीन के लिए जो काफिरों को मुसलमान बना रहे हैं, बहुत काम कर, जो काफिरों को मुसलमान बना रहे हैं। खुदा इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे या वो टुक्कर भान घूमे रहे जैसे मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं। एक और जिन्स भी है ना खैर ना हलवाइयां भी, वो कहीं अशरफी थानी भी रसूल का मुस्ताक, बकरी भी हुई, अनवर शाह कश्मीरी भी हुई, इस्माइल शहीद भी हुई, रशीद अहमद गंगोई भी पैगंबर का गुस्ताख, तेरा अताउल्लाह शाह बुखारी भी हुजूर का दुश्मन, तेरे सारे नबी का दुश्मन, ते बस मैं कल्ला हुजूर दा हो भी कोई है जी हो जरा शुभ शाम मैंने तो ताजा प्लेट नजराने शरीफ दी ते 11वीं शरीफ का लोटा पिलावे वो भी आज के बाकी खा वाह सोने बदहात हो गए तो लीगी नमाज के लश्कर को देखकर खुदा की कसम अब आप खोल रहे सारे और अब ढोंडी नकल शुरू कर दी इनकी। वहां जमा हुए, इस्तेमाल भी किया है वहां, लेकिन क्या होता है इन बातों से? किसी के 10 बेटे देखकर जो खुशा कहेगा मैं भी 1 साल के बाद बेटा आएगा। तुम जवाब हो गए लेकिन मोहम्मद इजाज रहमतुल्लाह अलैह वाला खुलूस तो पैदा करो ना अपने दिल में। उस आयत के रसूल ने दुनिया कुफ्र में इस्लाम का चराग रोशन किया और तुम ऐसे नमक खराब होकर मुसलमानों को काफिर बनाते हो। तुम्हारे फतवों की जमीन अपने आए हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं याद कर रहा था कि रूह के मुताबिक यह जवाब दिया गया कि ये मेरा अम्र है, इसका ताल्लुक मुझसे। अब तीसरे सवाल का जवाब देते हुए रब्बी कायनात ने फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम लिकाऊ फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदूअ मिन दूनिही इलाहा। ये तीसरे सवाल का जवाब दिया है कुरान पाक कि वो चंद नौजवान थे कि न हूं फितियतुन, नौजवानों
اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے آمین اور خدا تمہیں مثالی زندگی نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی امانت ہے جوانی. چند دنوں کے لیے خدا کی طرف سے یہ بہت بڑی نازک امانت ہے تمہارے پاس. خدا کے لیے انہیں معاشرہ کی گندی نالیوں میں نہ کھاؤ. اپنی جوانی کو ابلیس کی راہوں پر چل کر تباہ کرو. کہیں ایسی خیانت نہ کرو کہ خدا تمہارا بڑھاپا بیان کر دے. قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے. خدا نے جب بھی دنیا میں کوئی انقلابی کام لیا ہے جوانی سے لیا. اللہ نے جوانی کو عزت بخشی. جب نمرود کے بخانے کو ویران کیا خلیل اللہ نے تو وہ بھی ان کی زندگی کا مرحلہ جوانی کا. وہ جب نمرودیوں نے کہا کہ سمیرا فتح کرو, ہم نے ایک نوجوان سے سنا تھا, کبھی زندگی ہوئی تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ خلیل نے کیسی بت سیکھنی فرمائی تھی. تقریر تو کبھی ہوگی نا, یہ تو آپ مجھے مسجدوں میں آ کے بند کر دیتے ہیں. خدا نے نوجوان تھے جنہوں نے معاشرے میں پھیلے ہوئے شرک و بدعت کے ساتھ بغاوت کی, اپنے جہالت کے مارے ہوئے آباء و اجداد کے رسوم کو ترک کیا. بہت بڑے میلے میں آئے یہ نوجوان, میلہ لگا ہوا تھا, جھنڈیاں لے کے آئے تھے جہاں لوگ, رنگ برنگی جھنڈیاں. کسی کے پاس چھوٹا بت, کسی کے پاس بڑا بت, کسی کے پاس نیلا بت, کسی کے پاس پیلا بت, کسی کے پاس کالا بت, کسی کے پاس سفید بت, مختلف سائز کے ان کے پاس. کچھ نے جیب میں رکھے ہوئے تھے, کچھ نے سینے پہ لگا رکھے تھے, کچھ کھا رہے تھے. خدا ان کو مطلب یہ کہ مٹھائی بنائی نا تو ذرا اچھی بن گئی, چمکنے لگی, پھر چاندی کے بڑے لگایا یا کچھ ایسا کیا تو وہ اس میں ذرا چمک آ گئی. تو پہلے سجدے کرتے تھے ان کو, پھر خدا کھایا جا. اب یہ بیٹھے ہیں, سارا منظر دیکھتے ہیں. یہ نوجوان ادھر بھی دیکھتے ہیں, سامنے بھی دیکھتے ہیں, ادھر بھی دیکھتے ہیں, دائیں بائیں, شمالن جنوبن شرقن غربن مناظر دیکھتے ہیں. ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. کیا مصیبت, کیا بےحودگی. ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے یہی ہے. ایک اٹھا علیحدہ جا بیٹھا, اٹھتا کر دوسرا اٹھا وہ بھی وہی جا بیٹھا, اٹھتا کر تیسرا اٹھا, چوتھا اٹھا اور اٹھا اور اٹھا. اب تعداد مجھے خدا کی طرف سے اجازت نہیں کہ میں تعداد بتاؤں آپ کو. علیحدہ جا کے بیٹھے درخت کے نیچے. ایک کہنے لگا پتہ نہیں آپ حضرات کا کیا خیال ہوگا, مجھے تو کچھ عجیب سا لگتا ہے. یہ وہ بیچارہ ڈر ڈر کے کہہ رہا تھا کہ کہیں میں ایک اپنا یہ موقع ظاہر کروں, یہ سارے کے سارے جا کے ادھر بتا دیں گے تو وہ میری ٹکا موٹی کر دیں گے, کہیں گے وہاں بھی آ گیا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کر رہے ہیں. دوسرے نے کہا اچھا الحمدللہ, بات میرا بھی دل یہی کرتا کہ یہ میری حماقت ہے. تیسرے نے کہا سراسر بکواس ہے, بنا ہم خود ساختہ رسول کے آگے کر چکا ہے. قرآن پاک نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم, ہم نے انہیں ایک نقطہ نظر پر اکٹھا کر دیا, ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا, فاصلے مٹا دیے. ان کے جسم تو مختلف تھے لیکن روح میں وحدت پیدا کر دی, یگانت پیدا کر دی. آمنوا بربہم, وہ اپنے داتا کی ربوبیت کے ساتھ ایمان لائے. رب کائنات نے فرمایا ہم نے ان پر کرم کیا کہ زدناہم ہدی, ہم نے ان کے سینے کو رشد و ہدایت کے سویروں سے بھر دیا. سبحان اللہ, ہدایت یافتہ ہو گئے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کے فاصلے بھی مٹا دیے, انہیں ایک دوسرے کے قریب بھی کر دیا. اللہ میاں اس کی کیا ضرورت تھی, قریب کرنے کی, متحد کرنے کی کیا ضرورت تھی. قرآن کہتا ہے کس قابو, ہم نے کس نے انہیں متحد کر دیا کہ انہوں نے باطل کے مقابلے میں تحریک چلانی تھی. توجہ کرنا, انہوں نے کفر کے مقابلے میں تحریک چلانی تھی, اس لیے ہم نے انہیں اکٹھا کر دیا, متحد کر دیا. اب یہاں پر دو باتیں سامنے آئی. ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ اگر خود کسی کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے, وہ خود ہدایت یافتہ ہو جائے, تو اسلام کا مزاج یہ نہیں کہ اب وہ حجرے میں بیٹھ کر زعفرانی آب سے تعویذ لکھے یا تسبیح پڑھتا رہے گا. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر خود کسی کو خدا کی
کے معاشرے میں لٹی ہوئی انسانیت کا ساتھ دینا کا حکم ہے، اور گمراہوں کو راہ راست پر لانا چاہیے جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، جب تک وہ میدان جہاد میں نکل کر احقاق حق اور ابطال باطل نہیں کرے گا اسلام کا نمائندہ نہیں کہلا سکتا۔ وہ اسلام کا نمائندہ نہیں کہ انسان مظلوم ہو، انسانی آبرو کے ساتھ نفنگے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں، شرافت منہ چھپائے پھرتی ہو، انسانیت کی رضا تار ہو رہی ہو، اور یہ حجرہ عافیت میں بیٹھ کر معرفت سکھاتا رہے، ذکر کرتا رہے یا تسبیح پڑھتا رہے، یہ دھاندلی باز گھٹیا تاجر ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ نہیں۔ اگر حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے اور تعویذ لکھنے سے دین کے تقاضے پورے ہوتے تو رحمت للعالمین کو عہد و بدر میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے جسم نوجوان کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبارک شہید کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے قیمتی ساتھیوں کو تڑپانے کی کیا ضرورت تھی؟ جا کے دیکھیں تو صحیح عہد کے محاذ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر دل چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ جب بھی کسی جنگ سے لوٹتے تھے کبھی پشت پر زخم نہیں ملتا تھا، جتنے بھی زخم ملتے تھے سینے پر ملتے تھے۔ یہ شیر سیدھا تیرتا ہے وقت رفتن آب میں، وہ پیغمبر کا شیر دل چچا 11 ٹکڑے ہو گئے اس کی لاش کے۔ دنیا کفر کے ایک درندے نے نبی کے وفادار چچا کی آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹا، سینہ شک کر کے دل گردہ نکال لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کی لاش پہ آتے ہیں اور اس کے 11 ٹکڑے دیکھتے ہیں تو پیغمبر آپ دیدہ ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے عرض کرتا ہے، خدا بندہ اب تو راضی ہو جا کہ تیرے دین کے لیے میرے چچا نے اپنا یہ حال بنوا دیا۔ تو قبلہ گدی نشین صاحب ایرانی قالینوں پر ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر ذکر و فکر کا درس دینے والے قبلہ نزاکت محاب پاؤں اتنے نازک بنا رکھے ہیں کہ فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، اور انداز ایسے ہیں جیسے حجرہ عروسی میں دلہن تشریف فرما ہو۔ میں آپ کو بتاؤں مرد مومن کی صبح، مرد مومن کی شان، مرد مومن کا دن، مرد مومن کی رات، وہ جب مسلح پہ آتا ہے تو اس انداز میں خدا کو یاد کرتا ہے کہ فرشتے اس کے ذکر و فکر پہ رشک کرتے ہیں، فرشتے اس کے رکوع اور سجدوں پہ رشک کرتے ہیں، فرشتے اس کے انداز عبدیت کو دیکھ کر جھومتے ہیں، لیکن جب میدان میں اترتا ہے تو کفر کی صفیں الٹ دیتا۔ یہ مرد مومن ہے۔ اور جب کوئی صاحب خود کو اللہ والا کہلائے، صوفی کہلائے، زاہد کہلائے اور بیٹھا ہو حجرے میں انسانیت لوٹ رہی ہو، شرافت تار ہو، گنڈے چوراہے پہ لٹکا رہے ہوں، تو اس وقت اسلام کی روح پکارتی ہے کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے بے خبر صوفی، مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے بے خبر زاہد کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ ایک بات تو یہ ہے نوجوانوں کہ آرام کے ساتھ حجرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے آپ کو مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، میدان میں بھی نکلنا پڑے گا۔ اور دوسری بات جو قرآن پاک نے بتائی وہ یہ کہ حق کی جدوجہد کے لیے متحد ہونا بھی ضروری۔ آپ جب تک باطل کے مقابلے میں متحد نہیں ہوں گے کا دشمن بڑا ساتھی آیا ہے، کربلا میں پتہ نہیں آپ کہاں تھے۔ پانی نہیں پیوں گا میں، چائے پی رہا، میں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ ذرا جا کے پنجاب ملتان میں جا کے رکھو نا روزے، یہاں سارا دن پتہ نہیں چلتا کہ روزہ ہے یعنی پیاس کا خیال ہی نہیں ہے، تو آپ پانی کی طرف لپکتے ہیں گلاس کی طرف، ہرے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ وہاں جائیے نا اپنے وطن میں، وہاں رکھیے روزے ملتان میں، ایسا لگتا ہے جیسے جنگل سے 1.25 میل دور۔ حق و صداقت کی جدوجہد کے لیے اتحاد بھی ضروری ہے۔ جب تک حق والے متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ بھی اسلام کا فلسفہ ہے۔ لیکن مجھے آج ان حضرات کی منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ جو نام تو لیتے ہیں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا اور کام پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ملت اسلامیہ کے گھروں میں آگ،
ہائے میرے اللہ، 1857 کی تاریخ میں اسلام کے دشمنوں نے دیکھا تھا کہ بڑے فقیر کی دینی قیادت اتنی جاندار ہے کہ اگر یہ دین کے علماء، یہ دینی قائدین اپنی مسلم برادری کو اشارہ کرے تو وہ سینے گولیوں سے چھلنی کرانے کو تیار ہو جاتے. اب انہوں نے جائزہ لیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. انہوں نے اس کا پس منظر یہ ٹٹولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور حضور کے عشق کی حرارت ان کے دلوں میں اتنی ہے کہ یہ اپنی جان ہتھیلی پر لا کر مر جانا کامیابی سمجھتے. ایک یہ بات، اور دوسری یہ کہ ان کو اپنی دینی کی عادت پر مکمل اعتماد. اب آپ کے دشمن نے دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے نام سے آپ میں ڈیوائڈنگ کی، تفرقہ ڈالا، اور ایسے ایجنٹ پیدا کیے کہ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تم حضور کا نام لے کر انہیں تباہ کرو، اور ان سے کہو کہ جس طرح خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کیوں خدا ہو سکتا ہے تو رسول نہیں ہو سکتا. یہ اس محاذ پر تم فائرنگ کرو، وہ ڈیفینس کریں گے. تم یہ انداز اپناؤ کہ جیسے خدا ہر جگہ موجود ہے پیغمبر بھی ہر جگہ. اور دلیل سنا کیجیے، دلیل دیتے شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے ازلی دشمن نے پیدا کیے ہیں اپنے مقصد کے لیے ایجنٹ کہ تم نبی کی ذات کے عنوان سے یہ برا کشتی پیدا کرو. ان سے بڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے ہی نہیں. لباس انسانی تھا، وہ در حقیقت کون ہے؟ نور. خدا نے لکھی کہ اللہ نے جب چہرہ دکھانا چاہا تو اپنی شکل میں تو آ نہیں سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تشریف لے آئے. اللہ نے کہ وہی جو مستوی عرش سے خدا ہو کر اتر پڑے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ ہوئے بن کے نکلیں گے، تماشا بن کے نکلیں گے. بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری، ہر دم بنسری، پیغمبر بنسری بجاتا تھا. بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہر دم، وہ میدان حشر میں انی ان اللہ بن کے نکلے. یہ انہوں نے تیر چلائے آپ کو کہ کون صفتیں جو خدا کے لیے مخصوص ہیں پیغمبر کے ساتھ لگا دو. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو حق والے علماء ہیں وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ نہ نہ نہ، یہ غلط کہہ رہے. نہ کوئی خدا سے ہے نہ خدا کسی سے. ہر جگہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ. قرآن پاک نے فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو یہ نہ کہ الا هو ورسوله معهم، بلکہ صرف وہی. تم تھوڑے ہو یا زیادہ، تم ایک ہو یا 1,00,000، لیکن وہ تمہارے ہر جگہ ساتھ ہے تاکہ حج میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ خدا بندہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تو ہر جگہ موجود ہے، اگر پتہ ہوتا تو ہم منہ کالا نہ کرتے. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تمہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوتا. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ. علماء حق نے یہ کہا کہ یہ صفتیں خدا کی ہے. نبی اللہ کا بندہ ہے. خدا نے اس لیے کلمہ شہادت کے وقت پہلے پیغمبر کی بندگی کا اقرار کروایا، پھر رسالت کا اقرار کروایا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. کلمہ شہادت کیسا ہے؟ عبدہ ورسولہ. یہ تو میرے قریب بیٹھے نا بس آپ ان کی آواز سے میں نے سن لی، لیکن باقیوں کا پتہ نہیں چلا مجھے. میں سناتا ہوں آپ سن لی، لیکن باقیوں والا میں کوئی نہیں دے پاؤں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ. چلو جی، نعوذ باللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ رحمت للعالمین اس کا نور اور اس کے رسول ہیں. برداشت کرو گے؟ نہیں. انہوں نے لگا دیا نا نعوذ باللہ کا تھپڑ. اب یوں کہہ دوں واشہد ان محمدا رسولہ وعبدہ، تو یہ پہلے رسالت کے اقرار کروں. چلو تمہارے کہنے کے مطابق ابدیت مانوں بھی،
لیکن پہلے رسالت مانوں پھر عبد کہوں تو یہ برداشت کرو گے؟ اب کائنات نے فرمایا اقرار بھی اسی طرح کرو جیسے میں نے اپنے نبی کی زندگی کو ترتیب دیا. میں نے 40 سال تک اپنے پیغمبر کی عبدیت کا مظاہرہ کیا. 40 سال تک نبی کی عبدیت کا مظاہرہ کرایا. آمنہ کی گود میں پیدا ہوئے عبدہ، سب کہو نا، آمنہ کی گود میں پیدا ہوئے عبدہ. حلیمہ نے اٹھا لیا عبدہ. دودھ پلاتی رہی عبدہ. بکریاں چرائی عبدہ. لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بچپن آیا اونچی آواز سے کہو نا، بچپن آیا جوانی آئی دکھ آیا دکھ آیا. انسانی معاشرے میں ہر ایک کے ساتھ تعلق نبھایا. انسانی معاشرے کے ہر زاویے سے گزر کر 40 سال کے بعد فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اعلان توحید و رسالت کیا. پہلے عبدہ پھر رسول. یہ ہے علماء دیوبند کا قصور. وہ کہتے ہیں پیغمبر کو وہی مقام دو جو خدا نے دیا. علماء دیوبند کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ماں کو ماں کہو، بیٹی کو بیٹی کہو، بہن کو بہن کہو، بیوی کو بیوی. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.